اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، قربانیاں خریدتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب جانور خریدنا ہے تو اس کے دانت ان پہ غور کرنا ہے کہ وہ دندہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب تم جاؤ تو غور سے جانور کی آنکھ کو، اس کے کان کو، اس کے دانت کو غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں دانت میں، کان میں، آنکھ میں عیب نہ ہو، بے عیب جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قبول کیا جائے۔ خیر، یہ تو وہ عیوب ہیں جو اس کی تخلیق کے لحاظ سے ہیں، یعنی کان کا عیب، دانت کا عیب، یا اس کے علاوہ آنکھ کا عیب۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو صحت کے لحاظ سے، تو صحت کے لحاظ سے بھی وہ جانور ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر آپ سمجھیں کہ اور کسی کام کا نہیں ہے، اب یہ تو چلو قربانی کر دیں، دھندہ تو ہے نا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اربعٌ لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جانور صحت کے لحاظ سے، العورا البین عبرھا، ایسا جانور جو کانا ہے، جو کانا ہے اور اس کا کانا پن واضح ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والمریضۃ بین مرضھا، وہ مریض جانور جس کا مرض واضح ہے، یعنی ایک جانور ہے وہ خریدا ہے آپ نے، وہ دندہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن قربانی کی رات وہ بیمار ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچتا، تو نماز پڑھ کے آپ اسی پہ چھری پھیر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ اس کا مرض واضح ہے، اور مریض جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول نہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا والعرجاء بین ضلعھا، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، لنگڑا پن واضح ہے، لنگڑا کے چلتا ہے، تو ایسا جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا والکثیر اللتی لا تنقی، اور وہ کمزور جانور جس کے اندر مخ ہی باقی نہیں رہی، اتنا کمزور کہ اب ہڈیوں میں اس کے مخ وہ باقی نہیں ہے، خشک ہو گئی ہے اس بیچارے جانور کی ہر چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو سارے کے سارے قربانیاں خریدتے وقت ہم نے مد نظر رکھنے ہیں۔